بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ کی راہ میں جو بھی دیں محض اللہ کی خوشنودی کے لیے دیں، کسی اور غرض سے اپنے پاکیزہ عمل کو ضائع نہ کریں، اور یہ آرزو ہرگز نہ رکھیں کہ جن کو آپ نے دیا ہے وہ آپ کا احسان مانیں، آپ کا شکریہ ادا کریں اور آپ کی بڑائی کا اعتراف کریں۔ مومن اپنے عمل کا بدلہ صرف اپنے اللہ سے چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں مومنوں کے جذبات کا اظہار اس طرح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ فرمایا ہم تو خالصتاً اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ تم سے صلے کی طلبگار ہیں نہ شکر گزاری کے۔ ناظرین کرام، ہمیشہ نمود و نمائش اور دکھاوے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ریاکاری اچھے سے اچھے عمل کو بھی خاک میں ملا دیتی ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، علماء امت فرماتے ہیں زکوٰۃ کھلم کھلا دینی چاہیے تاکہ دوسروں میں بھی اس فرض کی ادائیگی کا جذبہ ابھرے۔ البتہ دوسرے صدقات چھپا کر دینے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اخلاص پیدا ہو۔ یاد رکھیں، اللہ کی نظر میں اس عمل کی قیمت ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ اپنی کتاب صحیح میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے میدان میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو عرش کے سائے میں رکھے گا جس نے انتہائی پوشیدہ طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوگی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ناظرین کرام، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتانا چاہیے اور نہ ان لوگوں کو دکھ دینا چاہیے جن کو آپ دے رہے ہیں۔ دینے کے بعد محتاجوں اور ناداروں کے ساتھ حقارت کا سلوک کرنا، ان کی خودداری کو ٹھیس پہنچانا، ان پر احسان جتا جتا کر ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو دکھانا اور یہ سوچنا کہ وہ آپ کا احسان مانیں، وہ آپ کے سامنے جھکے رہیں، آپ کی برتری کو تسلیم کریں، یہ انتہائی گھٹیا جذبات ہیں۔ مومن کا دل ان جذبات سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مومنوں اپنے صدقہ اور خیرات کو احسان جتا جتا کر اور غریبوں کا دل دکھا کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں دینے کے بعد فخر و غرور کبھی نہیں کرنا چاہیے، لوگوں پر اپنی بڑائی نہیں جتلانی چاہیے، بلکہ یہ سوچ سوچ کر ڈرتے رہنا چاہیے کہ معلوم نہیں اللہ کے ہاں میرا یہ صدقہ قبول ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، فقیروں اور محتاجوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا سلوک کرنا چاہیے، نہ ان کو ڈانٹنا چاہیے، نہ ان پر روب جمانا چاہیے، نہ ان پر اپنی برتری کا اظہار کرنا چاہیے۔ فقیر کو دینے کے لیے اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہو تب بھی نہایت نرمی اور خوش اخلاقی سے معذرت کرنی چاہیے تاکہ وہ کچھ نہ پانے کے باوجود خاموشی سے آپ کو دعا دیتا ہوا رخصت ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم ان سے معذرت کرنے پہ مجبور ہو جاؤ تو اپنے رب کے فضل کی توقع رکھتے ہوئے تو ان سے نرمی کی بات کہہ دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دیا کرو۔ ناظرین کرام، ہمیشہ اللہ کی راہ میں کشادہ دلی اور شوق کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ تنگ دلی، کڑن اور زبردستی کا تاوان سمجھ کر کبھی خرچ نہ کریں۔ فلاح و کامرانی کے مستحق وہی لوگ ہوتے ہیں جو بخل، تنگ دستی جیسے جذبات سے اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ہمیشہ حلال مال خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ صرف وہی مال پسند کرتا ہے، وہی مال قبول کرتا ہے جو پاک و حلال ہو۔ جو مومن اللہ کی راہ میں دینے کی تڑپ رکھتا ہے وہ بھلا ہی کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی کمائی میں حرام مال شامل ہو۔ اللہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں اپنی پاک کمائی خرچ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو یوں بیان فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیبہ، اللہ پاک ہیں اور ماں سوائے پاکی کے کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔
اسی طرح ایک اور اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ہمیشہ بہترین مال خرچ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، آدمی عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، عبادت گزار ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت تک نیک نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ جب تک اپنے بہترین مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم ہرگز نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے جب تک وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں عزیز ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، وہ مال آخرت کی دائمی زندگی کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام غور فرمائیں، بھلا ایک مومن یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے خراب اور ناکارہ مال اللہ کے ہاں جمع کروائے؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں بڑے شوق اور اخلاق کے ساتھ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔